السلام علیکم پیارے ناظرین، میرا نام ڈاکٹر رخسانہ ہے۔ زندگی میں ویسے تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، مگر یہ کہانی ایک چھوٹی بچی کی تھی جس نے نہ صرف مجھے بہت حیران کیا بلکہ زندگی بھر کے لیے اپنے بچوں کے بارے میں محتاط کر دیا۔ سمار کا دن تھا جب ایک عورت اپنی بھی 10 سالہ بچی کو لے کر میرے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ میری نظر اس بچی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ بچی کا پیٹ غیر معمولی حد تک بڑھا ہوا تھا۔ جب کہ میں نے بچی کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ وہ شاید اسے کوئی بیماری ہو گئی یا پھر پیٹ میں پانی جمع ہو گیا ہوگا، مگر جب میں نے بچی کی ماں کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے محترمہ، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میری بات سن کر اس نے میرے آگے جھولی پھیلا دی۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی چادر اپنے سر سے اتار کر میرے قدموں میں رکھ دی۔ ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے میری عزت بچا لیں۔ میں نے لڑکی کی ماں کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ بچی امید سے ہے اور اس کی ماں مجھ سے یہی درخواست کر رہی تھی کہ میں اس کی بیٹی کی عزت اور جان بچا لوں یا کہ کسی کو کچھ معلوم نہ ہو۔ میں نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا اور کہا کہ میں اس کا الٹرا ساؤنڈ کروں گی۔ وہ فوراً بولی، نہیں ڈاکٹر صاحبہ، الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے، میری بچی امید سے ہے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ بہتر جانتی ہیں۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہے، مگر مجھے بچی کو دیکھنا ہوگا کہ اصل صورتحال واضح ہو سکے کہ یہ کیسے ہوا اور کیا کسی قسم کا ظلم یا زیادتی ہوئی ہے۔ ماں نے روتے ہوئے، نہیں جی، ایسا کچھ نہیں، یہ لوگ بہت نیک ہیں۔ میری بچی قرآن پڑھاتی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے اور بہت اچھی شہرت رکھتی ہے۔ کوئی اس پر الزام نہیں لگا سکتا، لیکن اگر اس کے والد کو پتہ چل گیا تو وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ میں نے اسے سمجھایا اور الٹرا ساؤنڈ کے لیے راضی کر لیا۔ وہ اپنی بچی کے ساتھ اندر آ گئیں۔ میں نے معائنہ شروع کیا، ماں بھی ساتھ موجود تھی۔ ناظرین اکرام، یہاں سے آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پلیز یار آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو اینڈ تک ضرور سنیے، کہانی بہت اچھی ہے، دلچسپ۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہمیں پہلے حقیقت جاننی ہوگی، آپ کو اپنی بچی کے ماحول پر نظر رکھنی ہوگی کہ وہ کس کے ساتھ رہتی ہے، کہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ میں نے الٹرا ساؤنڈ دیکھا تو حقیقت میرے سامنے آ چکی تھی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ فوراً انہیں بتاؤں گی یا کوئی غلط قدم نہ اٹھایا جائے۔ میں نے نرمی سے کہا، آپ کی بچی بہت نازک حالت میں ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اسے مکمل آرام اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ آپ اسے گھر لے جائیں اور بہت احتیاط کریں۔ وہ عورت رونے لگی اور بولی، ڈاکٹر صاحبہ، اگر میں اسے گھر لے گئی تو میرے شوہر اسے قتل کر دیں گے، میں کیا کروں؟ میں نے سوچا کہ کہا، آپ کچھ دن کے لیے اسے میرے کلینک میں رکھ سکتی ہیں۔ تو وہ فوراً مان گئی اور بچی وہیں رہنے لگی۔ کچھ دن بعد میں نے بچی سے بات کی۔ میں نے پوچھا، بیٹا تم کس سکول جاتی ہو؟ اس نے اپنی معصومیت سے سب کچھ بتا دیا، مگر میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں کبھی کسی نے کچھ غلط محسوس کروایا ہے؟ اس نے انکار کیا اور کہا، نہیں، کبھی نہیں۔ پھر اس نے معصومیت سے پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ، کیا میں بھی ماں بن جاؤں گی؟ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، ابھی تم چھوٹی ہو، تمہیں آرام اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ کچھ دن بعد اس کی ماں دوبارہ آئی اور بچی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لائی۔ میں نے وہ چیزیں لے لیں اور بچی کی دیکھ بھال جاری رکھی۔ میں نے اسے اپنے کلینک میں ہی رکھا اور اس کی حفاظت کرتی رہی۔ کچھ وقت بعد بچی نے صحت یاب ہو کر 2 بچوں کو جنم دیا جو جڑواں اور صحت مند تھے۔ یہ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ بچی بہت کمزور ہو گئی تھی، مگر وقت کے ساتھ وہ بڑی لڑکی کی طرح لگنے لگی۔ میں نے اس معاملے کو چھپانے اور احتیاط رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ ماں کو بھی میں نے یہی کہا کہ ان بچوں کو بعد میں کسی بے اولاد جوڑے کو دے دینا اور کسی کو کچھ نہ بتایا جائے۔ میں مطمئن ہو کر چلی گئی، مگر میرے ذہن میں وہ بچی بار بار آتی رہی۔ کچھ وقت بعد وہ بچی دوبارہ میرے کلینک آئی اور اس کی ماں بھی ساتھ تھی اور وہ دوبارہ انہی علامت کی شکایت کر رہی تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے دوبارہ معائنہ کیا اور جب الٹرا ساؤنڈ کیا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی
اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا دوبارہ ہو جائے گا۔ میں نے ماں کو سمجھایا کہ یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے اور فوری علاج کی ضرورت ہے، مگر اصل وجہ ابھی واضح نہیں۔ میں نے دوبارہ معائنہ کیا، لیکن اس بار بھی صورتحال نہایت ہی پیچیدہ تھی، اور میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اس بچی کے ساتھ بار بار ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے نہ جانے کے بعد میں نے بچی سے پوچھا، بیٹا تم کس سکول جاتی اور وہ کون سی باتیں اور جو تم روز کرتی ہو؟ اس نے مجھے اپنی ساری باتیں بتا دیں۔ میں نے اس سے بہت نرمی سے بات کی۔ میرا شک تھا کہ شاید سکول میں کسی بچے یا کسی بڑے نے اس کے ساتھ کوئی غلط رویہ رکھا ہو، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا، مگر ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ بچی نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، نہ وہ ڈری ہوئی تھی اور نہ ہی گھبرائی ہوئی تھی، بلکہ وہ تو اپنی معصومیت میں سب کچھ نارمل انداز میں بتا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے خود بھی اندازہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کب ہوا ہے اور کیسے ہوا۔ وہ مجھ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اور معصومیت سے پوچھنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ کیا میرے بھی بچے ہوں گے؟ کیا میں بھی ماں بنوں گی؟ میں نے اسے پیار سے سمجھایا کہ ابھی کچھ چھوٹی ہو، تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، آرام کرنا ہے اور اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ ساتھ ہی میں نے اسے منع کیا کہ زیادہ اچھل کود نہ کرے، اور آرام کے ساتھ میں نے اسے کہا کہ اگر تم کبھی یاد آئے تو یا کسی تمہارے ساتھ کوئی غیر معمولی بات ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ مگر وہ صرف سر ہلا کر خاموش رہی اور بولی کہ ایسا کبھی نہیں ہوا، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میں اس کی بات سن کر بھی مکمل طور پر مطمئن نہ ہو سکی۔ میرے دل میں ابھی بھی بہت سارے سوال تھے۔ اس کے بعد اگلے دن اس کی ماں آئی اور اس کے ساتھ میں حلوہ اور کچھ خشک میوے تھے جو وہ بچی کے لیے لائی تھی۔ میں نے وہ چیزیں لے لیں اور کلیننگ میں رکھ دیں۔ ماں بار بار آ کر بچی سے ملتی تھی، بچی بھی اپنی ماں کو یاد کرتی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی اور الجھن رہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے کچھ عرصہ اپنے ہی نگرانی میں رکھوں گی، کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں یہ معاملہ مزید بگڑ نہ جائے۔ میں نے ماں کو بھی سمجھایا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس کا خیال رکھ رہی ہوں۔ وقت گزرتا رہا ہے اور ایک دن اس بچی نے 2 بچوں کو جنم دے دیا۔ دونوں بچے جڑوا اور بالکل صحت مند تھے۔ یہ میرے لیے بہت حیران کن لمحہ تھا۔ میں نے اپنی پہلی بار ایسا کیس دیکھا تھا۔ بچی خود بہت کمزور ہو چکی تھی، مگر پھر بھی زندہ تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی حالت بہتر ہو رہی تھی۔ میں نے اسے گھر لے جانے کی اجازت دی، مگر سخت ہدایت کے ساتھ ساتھ اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ کچھ وقت بعد دوبارہ میرے پاس آئی اور اس کی ماں بھی ساتھ تھی۔ اس بار پھر وہی علامت بتائی جا رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے دوبارہ اس کا معائنہ کیا اور جب الٹرا ساؤنڈ کیا تو میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا دوبارہ ہو سکتا ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے اور ہمیں پوری اس طرح دیکھنا ہوگا، اور وہ روتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، بس آپ چیک کر کے بتا دیں کہ اصل بات کیا ہے۔ میں نے صرف اتنا ہی چاہتی ہوں کہ میری بچی محفوظ رہے، اور آخر کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ناظرین اکرام، یہاں سے آپ گزارش ہے کہ پلیز یار آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کہانی بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ لڑکی کی ماں کو بھی میں نے سچ سچ بتا دیا کہ وہ فوراً رونے لگی اور کہنے لگی کہ ایسا مت کہیں، بلکہ یہ کہہ دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں سچ کہتی ہوں، میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں کسی بھی مجرم کو نہیں جانتی۔ آپ سیدھا مجھ پر شک کریں گی کہ یہ کیسی ماں ہے جو اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مجھے واقعہ نہیں معلوم یہ سب کیسے ہوا، اور میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ فی الحال دوائیوں سے علاج ممکن ہے، لیکن بار بار ایسا ہونے سے بچی کی صحت بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ کم عمر میں ایسے حالات بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور آپ کو اپنی بچی کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ وہ عورت روتے ہوئے بولی کہ میں اپنی بچی کا پورا خیال رکھوں گی، لیکن مجھے یہ ضرور بتائیں کہ اس کے ساتھ سب کچھ کون کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کئی بار بچی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بھی یہی کہا کہ اسے کسی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، نہ کسی نے کبھی اسے غلط انداز سے چھوا ہے اور نہ ہی کسی نے اسے کچھ بتایا۔ کچھ دن میں نے یہی سوچا کہ شاید اب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن 2 سے 3 ماہ بعد وہی بچی دوبارہ کلینک میں آ گئی، اور اس بار میں واقعی پریشان اور غصے میں تھی،
کیونکہ ایسا ممکن نہیں لگ رہا تھا کہ ایک بچی بار بار اس حالت میں آئے، اور میں الٹرا ساؤنڈ کرنے سے انکار کر دیا اور صرف دوائیاں دے دی۔ مگر ماں بہت پریشان تھی اور روتے روتے کہہ رہی تھی کہ اگر ایسا دوبارہ ہوا تو میں کیا کروں گی۔ میں نے اسے سختی سے کہا کہ آج کے دور میں کوئی اتنا بے خبر نہیں ہو سکتا کہ یا آپ کچھ چھپا رہی ہیں، یا پھر گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، یا پھر آپ اپنی بچی کو ہر وقت اپنی نگرانی میں رکھیں۔ اور اس دوران اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ایک اور عورت اپنی تقریباً اسی عمر کی بچی کے ساتھ داخل ہوئی۔ وہ بھی بہت پریشان تھی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ میں نے پہلی دفعہ پہلی بچی کو انتظار میں بٹھایا اور دوسری عورت کے ساتھ بات کی۔ اس کی بچی بھی اسی طرح کے علامات کا شکار تھی۔ میں نے فوراً الٹرا ساؤنڈ کیا اور تو نتیجہ وہی نکلا جو پہلی بچی کا تھا۔ میں بہت حیران اور پریشان ہو گئی، اور دونوں کو میں نے ایک جیسے تھے اور دونوں بچیاں ایک ہی محلے اور ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں۔ میں نے معاملے کی تحقیقات شروع کی اور اسکول میں گئی، لیکن وہاں ہر چیز نارمل تھی۔ نہ کوئی مشکوک بات نہ ملی، نہ کوئی ایسا شخص جس پر شک کیا جا سکے۔ میں نے مزید معلومات حاصل کرنے کی تو پتہ چلا کہ شہر میں ایسے کئی قدیم سامنے آئے ہیں اور ایک مجرم کو گرفتار بھی کیا گیا ہے جو بچیوں کے ساتھ بدتمیزی اور زیادتی کے معاملات میں ملوث تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ ایک سوئمنگ پول سے جڑا ہوا تھا، جہاں صفائی کا کام کرنے والا ایک شخص غیر ذمہ دارانہ رویے کا باعث بنا ہوا، اور وہاں سے بیماری اور مسائل پھیلتے ہیں کہ معمولی سی لاپرواہی نے کئی بچوں کی زندگی کو متاثر کیا تھا۔ آخرکار اس شخص کو گرفتار کیا گیا، مگر ثبوتوں کی کمی کی وجہ سے معاملہ مکمل طور پر